الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے، اور سیرت نبوی میں ہم جنگ احد کا بیان آج مکمل آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں. کچھ حصہ ہم نے اس کے پہلی ویڈیو میں بیان کر دیا ہے اور کچھ حصہ ہم آج کے اس ویڈیو پہ بیان کرنے والے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا. لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھی، اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں. اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹائے تو ہم تم لوگوں سے الگ ہو جائیں گے. مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارشائی کی بنا پر مدینے والے اسے راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا. زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلے اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول عام آدمی تھا. مگر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینے سے نکل کر مکے چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا. اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ضرور چھوڑ دے گی. چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا، اے انصار، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عامر راہب ہوں. انصار نے وہاں سے چلا کر کہا کہ ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے. ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی. پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی. اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور سے سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے. لشکر کفار کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں سے قتل ہو کے جنت میں جا پہنچے؟ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں. یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کی ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے. اس پہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا جب وہ زمین پر گرا تو اس کی سرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے. اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم کی دامن گیر ہو گئی، اس لیے میں نے اس سے منہ پھیر لیا. طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رج کا یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ ور ہوا. وہ کہنے لگا، علمبردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تروال لے کے نکلے اور اس کی سانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار کی ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک جا پہنچی، اور آپ کے منہ سے ناگہا یہ نعرہ نکلا، میں حاجیوں کو سیراب کرنے والے ابو طالب کا بیٹا ہوں.
اب اس کے بعد ایک دم عام جنگ شروع ہو گئی۔ میدان جنگ میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی، اور اس تلوار پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور عام آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپکے، مگر یہ فقر و صرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ اعجاز پا کر جو سے مسرت میں مستوب خود ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان میں جنگ میں نکل پڑے، اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش و جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں شباب افسانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر، کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سامعین، اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ ویسی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ تو اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ اس بات پر ویسی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا، جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور آپ وہیں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ سامعین، کفار کے علمبردار خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے، جس کا نام سواب تھا، مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام امراہ تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ سامعین، ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں۔
مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار پر باپ کا سر کٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جاباجی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے سداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کے حال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جنگ احد کی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، غسل کی حاجت تھی مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ اسی حالت میں اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی وجہ ہے کہ جو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اس واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اسی جنگ میں مجاہدین انصار اور مہاجرین بڑی دلیری اور جاباجی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب مجاہدانہ حملوں سے مشرکین کے کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علمبردار عثمان، ابو سعد، مصافے، طلحہ بن ابو طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کا جوش دلا رہی تھی وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ سامعین، کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کی فتیحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز جو مسلمان جو درے کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، ہماری فتح ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہر چند روکا اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ دیکھو، حضور نے ہمیں کہا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تمہیں اس درے سے اترنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب جب فتح ہو گئی ہے تو مال غنیمت ہم بھی لوٹ سکتے ہیں، اور ہر چند حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں روکا اور حضور کی حکم کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہ سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس درے کے رستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے آپ نے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جاباجوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے رستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ آئی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں اتنے مصروف تھے کہ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں، اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانے کی طرف پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہی رہے، اے مسلمانوں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں رہا تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
پھر بڑا گجب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن کمیہ کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جاباز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سامان لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کے ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہیں اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ پھر ابن کمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ مصابے تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے گل مچا دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز نے گجب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پرگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم کھڑے رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگ نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جابازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرگے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جا رہے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ انتہائی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر بھی کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش و جہاد اور جابازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر انہیں پہچانا تھا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا، اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو گئے ہیں تو تم ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، وہ حی القیوم ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش فرما لیا۔ جنگ جاری تھی اور جانثار اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ زمال نبوت کو تلاش کرتی تھی۔ این مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی آنکھیں تھی۔
انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمان کو پکارا، ہے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں ہے۔ اس آواز کو سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھ امنڈ پڑا اور بار بار مدینی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل فٹ فٹ کر رہ جا رہا تھا۔ لہٰذا ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ ور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاریوں کو لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے، مگر کچھ جان باقی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر! حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ سبحان اللہ! ناظرین، اس گھمسان کی لڑائی اور مار دھار کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے وہ بھی شہید ہوا۔ سامعین، حضرت عمرو بن زمحو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کا لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں کھرما کھرما چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن زمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مستحق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمرو بن زمحو میدان جنگ میں پہنچی اور اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک دم بھی مدینے کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہا تھا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتا کہ عمرو بن زمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ سامعین، اسی طرح سمگی اور پریشانی کے عالم میں جبکہ
بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کمیہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے کھود کی 2 کڑیاں رکے انور میں چبھ گئی۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس کی وجہ سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت ہی معمولی سا زخم آیا، مگر وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی سا خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ تو بہرحال زخم ہے، میرا تو اعتقاد یہ ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو بھی میں سمجھ جاتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اور اس کا واقعہ کیا تھا کہ ایک دن ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ میں ابی بن خلف کو ہی قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ اس پر پیش آ گیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر رستے بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں ہی وہ مر گیا۔ اس طرح ابن کمیہ ملعون جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا دیا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش کے 2 ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ سامعین، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر اور تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرگے میں مشہور ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش جانثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ میں کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت پر لے رہے تھے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر سلب ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ گرج جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جانبازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔
کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو آ کے لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ سامعین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدافعات میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ سامعین، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دندان مبارک کے صدمے اور چہرے انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھود یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرے انور میں چپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور سے کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا تو دوسرا بھی دانت ٹوٹ گیا۔ چہرے انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سے عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کی کہ یا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرے انور سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی گئی تو خون فوراً تھم گیا۔ سامعین، ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں عمر ہے؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مر گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ معاذ اللہ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا کہ اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا نعرہ لگائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ مارو کہ اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے عزا یعنی بت اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے فرمایا تم لوگ اس کا جواب میں یہ کہو کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج اور افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ سامعین، یہ جنگ احد کا بیان تھا اور ابھی انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا جو بیان ہے ہم وہ اگلے ویڈیو میں لائیں گے، کیونکہ بہت ہی زیادہ وقت آج ہو گیا ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ لوگ کے سامنے مکمل رکھ دیں۔ اللہ ہماری ایک خواہش پوری کرے۔ اور آج کے بیان میں جو بھی غلطی ہوئی وہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔